سوال ہمارے پاس انگوٹھی پہننے کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب انگوٹھی پہننے کے کیا احکامات ہیں، اور شریعت میں انگوٹھی پہننا ایک پسندیدہ عمل ہے، تو پھر کون سا پتھر یا کون سا نگینہ ایسا ہے کہ جسے ہم انگوٹھی میں اپنے ہاتھ میں پہنیں، اور کون سی انگلی میں پہننے کی فضیلت زیادہ بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، پتھروں میں جو جس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ عقیق ہے۔ عقیق ہے، بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق پہنا کرو۔ فیروزہ کے بارے میں بھی روایات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ تو بہتر ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہنے، اور یہ جو سب سے چھوٹی انگلی یا اس کے بعد والی انگلی میں جو ہے نا وہ پہن لیں، لیکن اتنی زیادہ اس میں وہ نہیں ہے۔ اصل یہ کہ دائیں ہاتھ میں پہنیں، اور جو ہے نا وہ عقیق ہو تو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ فقی سوال تو نہیں کہلائے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے، اور یہ بہت زیادہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب سے پوچھا جائے اور اس کا جواب بتایا جائے۔ تو اس کا آغا صاحب میں سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے ابھی ذہن میں ہو فوری طور پر تو آپ ابھی بیان کر دیجیے گا، ورنہ آنے والے پروگرام میں اس کو تفصیل سے شامل کریں گے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمیں اپنے گھر میں اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سایہ ہے یا کوئی جن یا بھوت وغیرہ ہمارے گھر میں ہے، جو کہ ہمارے معاملات کو بھی خراب کر رہا ہے، چیزوں کو بھی بگاڑ رہا ہے، اور ہماری معمول زندگی کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ تو اگر صاحب کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھر سے یہ تمام تر اثرات یا جو سایہ ہے یہ دور ہو جائے اور ہمارے گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوں۔ اچھا دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انسان اس دنیا میں ہیں اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح یہ جنات میں بعض مسلمان ہیں، بعض غیر مسلم ہیں، اسی طرح انسانوں میں مسلم غیر مسلم، اسی طرح ان میں بھی جو ہے نا وہ ہیں۔ تو وہ جنات دنیا میں موجود ہیں، وہ ایک لامرئی دکھائی نہ دینے والی جو ہے نا وہ ہے، یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر ہے، یعنی جس جانور کی شکل میں بھی چاہیں وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی شکل میں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ موجود ہے، جب موجود ہیں تو پھر وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ شرارتیں بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض جو ہے نا وہ حضرات ہیں جن کا تجربہ ہے، وہ کام کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں چیلے وغیرہ انہوں نے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس طرح کا کوئی تجربہ تو نہیں ہے، لیکن میں جو سر دست فی الحال جو مشورے دے سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ جو ہے نا وہ دعائے جو شن کبیر کی تلاوت کریں، اور سورہ جن کی جو ہے نا کثرت سے تلاوت کریں، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کی جو ہے نا وہ تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے جو ہے نا انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں جو کہ اپنے گھر کا سرپرست ہوں اور تمام تر اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں، ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھتا۔ جمعے کے دن کی یا ہفتے میں 2 یا 3 دن کی مسلسل میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کا کہتا ہوں تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ خود تو صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں اور مجھے پڑھنے کا کہتے رہتے ہیں، اور وہ میرے بچوں پر بھی اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، میری بیوی بھی نماز نہیں پڑھتی۔ تو کیا یہ ایک چیز مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور عبادات کا پابند بناؤں، واجبات کا ادا کرنے والا بناؤں؟ کیا یہ مجھ پر فریضہ بنتا ہے کہ میں ان چیزوں کے لیے انہیں بولوں یا ٹوکوں، یا یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، قرآن کی جو آیت ہے وہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے اور بچوں کے معاملے میں بھی۔ یہ جو ہے نا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ ہے۔ اے لوگو،
اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو، ظاہر ہے اہل میں بیوی بچے سارے ہی آ جاتے ہیں، ان کو اس جہنم کے آتش سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچائیں، خود نماز کی آپ پابندی کریں۔ آپ اگر نماز کی پابندی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہنا بھی نہ پڑے۔ وہ خاتون جو ہے نا، وہ اس کا موقف ٹھیک ہے جب آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جس بات پر خود عمل نہیں کرتے وہ بات کیوں کرتے ہیں، یا دوسروں کو اس کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ قرآن کی آیت اسی کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی بہت بڑا جو ہے نا گناہ ہے یہ کہ آدمی وہ بات کرے، دوسروں کو حکم دے جس پر جو ہے نا وہ خود عمل نہیں کرتا۔ تو اور نماز جو ہے وہ ترک نماز یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اور بھی بہت سارے گناہوں کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا یزال ابلیس یا شیطان ذعرا من ابن آدم ما حافظ علی الصلوات الخمس، جب تک انسان اولاد آدم نماز کا پابند رہتا ہے شیطان اس سے خوفزدہ رہتا ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعَهَا، جب انسان نماز کو ضائع کر دے، نماز ترک کرے، تو اوقعہ فی العظام، پھر شیطان اس کو بڑے بڑے، اس کی جرت بڑھ جاتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو جو ہے نا وہ دھکیل دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے۔ تو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے نا وہ جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ترک صلاۃ کے نتیجے میں بندہ جہنم جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب جنتیوں نے دوزخیوں سے پوچھا، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کس جرم میں تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہیں گے لم 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 نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، سنگین ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جانی چاہیے کہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے جان بوجھ کے انسان نماز ترک کرے۔ یہ تو انتہائی ایک المیہ ہے، آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کو بچائیں۔ آپ خود پابند ہوں گے تو آپ کو شاید کہنا بھی نہ پڑے، چونکہ معصوم کا فرمان بھی ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف یا واجبات کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دو خاموشی سے، بغیر زبان کے دعوت دو۔ بغیر زبان کا مطلب یہ ہے کہ خود ایسا کردار پیش کرو کہ وہ تمہارے نقش قدم پر چلے اور آپ کو زبانی کہنا بھی نہ پڑے۔